یہ کتاب اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ زہر کا پیالہ پینے والا سکرات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ میرا یہ جسم تو مرے گا لیکن یہ سوچ زندہ رہے گی، کیونکہ سوچ کی موت نہیں آتی ہے۔ اور رومی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان کیا ہے؟ سوچ، اور باقی ہڈیاں اور گوشت۔ انسان نام ہے سوچ کا، انسان نام ہے خیالات کا، انسان نام ہے ویژن کا۔ اس کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ علامہ اقبال جیسا مفکر ان کو یہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہنے کے لیے کہ اگر رومی نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتے، رومی نہ ہوتے اقبال نہ ہوتے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جس دن ہم نے بک لانچ سیریمنی آرگنائز کی تھی کائی سورا میں، اسی دن I heard an overview of this book from our budding author ذکرہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ سر جب میں نے یہ بک 2 سال کے بعد کمپلیٹ کی اور مجھے یہ پبلش کرنی تھی تو میں نے تہجد پڑھی اور میں نے اللہ میاں سے راز و نیاز کیا، میں نے اللہ سے باتیں کی، میں نے کہا یا اللہ مجھے اسے پبلش کرنا ہے، میں قدم بڑھاؤں کہ نہ بڑھاؤں، میں کشمکش میں ہوں۔ تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ پبلش کیجئے۔ میں نے اپنے ماں سے بھی یہ بات شیئر کی تو انہوں نے بھی اجازت دی کہ آپ آگے جائیے، گو اہیڈ۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں آئینہ بنتا ہے رگڑیں جب لاکھ کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ کٹ گئی عمر میری اسی افہام و تفہیم میں، دل کو سمجھاتا ہوں میں مجھ کو سمجھاتا ہے دل۔ تو جب بھی انسان کو کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا ہے پہلے انسان اپنے ساتھ ہی یہ مشورہ کرتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے خالق کے ساتھ بھی مشورہ کرے جب بھی کوئی بڑا قدم اٹھانا ہو، کیونکہ جب وہ رہبری کرنے پہ آتے ہیں نا تو کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ ان کی جو رہبری ہوتی ہے وہ کامل رہبری ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، یہاں پر بہت ہی معزز بہت ہی محترم مہمان تشریف آور ہے، تو میں سب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ امتحانات میں، چاہے وہ اسکول کے امتحانات ہو یا زندگی کے امتحانات ہو، ان میں اچھی کارکردگی حاصل کرے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے میری بچی اگر آپ نے اچھی پوزیشن لائی، اچھے نمبرات لائے تو میں آپ کو بائسکل گفٹ کروں گا، میں آپ کو آئی فون گفٹ کروں گا، میں آپ کو فلانی چیز گفٹ کروں گا۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بچے سے یہ کہا کہ میرے بچے اگر تم نے اچھے نمبرات لائے تو میں آپ کے لیے 1000 کتابوں کا تحفہ آپ کو دوں گا؟ مجھے نہیں لگتا ہے ہم میں سے کسی نے بولا ہوگا آج تک، اور اگر بولا بھی ہوگا تو ہم ان کو اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، بہت ہی کم ہو سکتے ہیں وہ۔ تو ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید پر ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی شاپنگ کرتے ہیں، نیو ایئر پہ، برتھ ڈیز پہ۔ اب کوئی کہے گا میں مناتا نہیں ہوں، لوگ مناتے ہیں، تو ہم یہ چیزیں لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو کبھی کیا ہم نے کوئی بک کا تحفہ بھی دیا ہے تاکہ میرے بچے کو لت لگ جائے علم کی؟ کبھی کوئی قلم دیا ہے اور دعا کی ہے اس نیت سے یا اللہ میں اس کو قلم دے رہا ہوں؟ اور اصحاب تفسیر نے یہ بات لکھی ہے تفاسیر میں کہ سب سے پہلے اللہ نے جن چیزوں کی تخلیق کی ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز قلم، نون والقلم وما یسطرون، تاکہ میں اسے قلم دوں یہ نیت کر کے اور یہ دعا کر کے کہ میرے اللہ میرے رب میں اپنے بچے کو قلم تھما رہا ہوں، اس کو علم کا متلاشی بنا دے، جستجو اس کے دل میں پیدا ہو جائے علم کی۔ میں کبھی
اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر اپنا ٹائم نکال کے اسے کسی کتاب کا کوئی پیراگراف کوئی مضمون سناتا ہوں، یہ بھی مجھے دیکھنا ہے. مجھے لگتا ہے میری کم فہمی کی وجہ سے میں ایسا سوچ سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کہ جس انسان کو پیرنٹنگ کے اصول نہیں پتا ہو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں ذکرا کے پیرنٹس کو، ان کے گرینڈ فادر کو، کہ جنہوں نے ذکرا کی ایسی پیرنٹنگ کی ہے کہ ان کو کتاب لکھنے کی عادت ان میں ڈیولپ ہو چکی ہے. کہاں ہمارے بچے آج نشے میں دھت، کہاں ہمارے بچے آج سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور کہاں یہ بچی جنہوں نے 2 سال اسی میں کاٹ دیے، 2 سال اسی میں گزارے، کتاب لکھنے میں گزارے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں امام بخاری جیسے، الغزالی جیسے، علامہ کشمیری علیہ رحمہ، انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ، علامہ اقبال جیسے مفکر، ایسی شخصیات کیسے پیدا ہوں گی ہمارے سماج میں جب ایسی پیرنٹنگ ہی نہیں ہے؟ تو میں پھر سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسی خوبصورت کتاب تخلیق کی ہے. اس بچی کی صورت میں انہوں نے ایک خوبصورت اور خوبصورت کتاب تخلیق کی ہے کہ جس کتاب کی جو رسم رونمائی ہے وہ یہاں پہ آج ہو رہی ہے. اور انسانی زندگی 60-70 سال کی ہوتی ہے، لیکن کتاب کی زندگی بہت طویل ہوتی ہے. یہ کتاب اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ زہر کا پیالہ پینے والا سکرات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ میرا یہ جسم تو مرے گا لیکن یہ سوچ زندہ رہے گی، کیونکہ سوچ کی موت نہیں آتی ہے. اور رومی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان کیا ہے؟ سوچ، اور باقی ہڈیاں اور گوشت. انسان نام ہے سوچ کا، انسان نام ہے خیالات کا، انسان نام ہے ویژن کا، اور یہ ویژن ملتا ہے ہمیں بک سے. اور یہ کتابیں اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ پتوں پر، لکڑی پر اور اسی طرح کھالوں پر جب یہ کتاب لکھی جاتی تھی، اور جب یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس پہنچی یعنی قرآن مجید، تو اسی کتاب کو ہم اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں، اسی کتاب کو ہم اپنی آنکھوں سے لگا دیتے ہیں. اتنی طاقت ہے اس کتاب میں. اس کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ علامہ اقبال جیسا مفکر، ان کو یہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہنے کے لیے کہ اگر رومی نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتے، رومی نہ ہوتے، اقبال نہ ہوتے. اسی طرح یہ کتاب اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ وہ اپنے سفر نامہ مصر میں ایک واقعہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے اور میرے ساتھ پروفیسر ٹامس واکر آرنلڈ وہ موجود تھے. تو جو جہاز ہے وہ ہچکولے کھانے لگا، وہ ڈوبنے لگا، تلاتم میں پڑ گیا جہاز. اور جو پوری وہاں پہ جو پورا عملہ تھا، وہاں پہ جو پیسنجرز تھے وہ گھبرانے لگے، واویلا کرنے لگے کہ موت تو اب قریب ہے. اسی اسنا میں گھبراہٹ کی حالت میں میں آرنلڈ کے کمرے میں گیا اور میں نے وہاں پہ کیا منظر دیکھا کہ آرنلڈ صاحب بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا آرنلڈ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو ڈوبنے والے ہیں. کہا کہ زندگی کے کچھ لمحات باقی ہے، اب کیوں نہ ان لمحات کو کتاب پڑھنے میں گزار دیں. اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میں یہ کہوں کہ دنیا پر کسی انسان نے اتنی حکومت نہیں کی ہے جتنا کتاب نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے. کتاب نے تو سوچوں پر حکومت کی ہے، ہماری سوچ پر، ہمارے دلوں پہ راج کیا ہے. وقت کی نزاکت ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے میں آخری کچھ لمحہ دے رہا ہوں. تو ذکرہ کو میں نے کل شام کو ٹیکسٹ کیا، میں نے کہا بیلا مجھے ذرا سافٹ کاپی سینڈ کیجئے اس کتاب کی. دیکھیں اگر ہم دل سے کسی چیز کو چاہتے ہیں نا
تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے ہمیں سال مہینے ہفتے درکار ہوتے ہیں. بس لگن ہونی چاہیے, جستجو ہونی چاہیے. میں نے کہا بیٹا ذرا کتاب بھیجیے مجھے, کیونکہ کل مجھے اس کتاب پہ بات کرنی ہے, میں وہاں پہ کہوں گا کیا. تو میں نے 10 بجے کے قریب 10 سوا 10 میں نے کتاب پڑھنی شروع کی, اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں 12:30 پونے 1 تک میں نے کتاب کو فنش کیا. اور یہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک ہی سٹنگ میں 2 ڈھائی 3 گھنٹے میں نے کتاب فنش کی؟ کیونکہ کتاب بھی ایسی دلچسپ ہے. کتاب یہ کہانی ہے میری, یہ کہانی ہے اس ہر ایک ینگسٹر کی جو پریشانیوں میں مبتلا ہے, جو اپنی زندگی کے اہم سوالات کے جواب ڈھونڈ رہا ہے. انسان کبھی ڈیفیکلٹیز میں پڑتا ہے, پرابلمز میں پڑتا ہے, تو ان پرابلمز سے کیسے نکلا جائے؟ ٹائم مینجمنٹ ہوتا کیا ہے, ڈٹرمنیشن کیا ہوتی ہے, کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے, گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے, دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے. نائل کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد وہ کیسے اپنے دل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے, کیسے وہ آگے بڑھتا ہے. یہ ان سارے سوالات کا جواب ہم کو اس کتاب میں مل سکتا ہے. تو بس میں اسی پہ اپنے اس تقریر کا اختتام کرتا ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اس بچی کے قلم سے جو بھی بات نکلے, حق نکلے, سچ نکلے, اور اس کا جو قلم ہے وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایک رائٹ ڈائریکشن دے. اور یہ کتاب اور اس کی جو آنے والی کتابیں ہیں انشاءاللہ وہ اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.